گجرانوالہ میں مبینہ طور پر ساس نے بیٹی سے مل کر بہو کو آگ لگا دی۔ شبانہ کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے پرنم، چہرے پہ اذیت اور کرب کے آثار۔ یہ اہل خانہ ہے مظلوم بیٹی شبانہ کے۔ گجرانوالہ کے گاؤں باسی والا میں شبانہ کو مبینہ طور پر ساس اور نند نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ شبانہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اس کی زندگی کے لیے فکر مند ہیں۔ شبانہ کی 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک کمسن بچے کی ماں ہے۔ صادق آباد کے علاقے بنگلہ منٹھار میں 2 کاروں میں تصادم ہوا ہے۔ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال ان تمام ہی افراد کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ صادق آباد میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بنگلہ منٹھار میں 2 کاروں میں تصادم ہوا ہے، 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثات کا ہی ذکر کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 3 ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور 28 افراد زخمی ہو گئے۔ ساہیوال میں خوفناک حادثہ۔ بائی پاس روڈ پر مسافر وین ٹائر رڈ ٹوٹنے سے الٹ گئی۔ گاڑی الٹتے ہی اس کا گیس سلنڈر پھٹ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے، جنہیں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میاں والی میں 2 کوچز اور ڈمپر کے درمیان تصادم میں 21 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کالا باغ روڈ پر پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کے رضاکاروں نے مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو بسز سے نکال کر اسپتال پہنچایا۔ چیچا وطنی میں آئل ٹینکر بائی پاس پر الٹ گیا۔ الٹنے سے اس میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کود کر جان بچائی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ کچھ عوامی مسائل کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی سڑکوں پر پتھارے والوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تجاوزات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ گاڑیاں گزرنا تو دور، پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور پیدل چلنے والے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بازاروں اور سڑکوں پر دکانداروں نے تجاوزات قائم کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فٹ پاتھ اور پارکنگ کی جگہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ ٹھیلے والوں نے پتھارے لگا کر سڑک کو مزید تنگ کر دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں نے تجاوزات ختم کرانے کا وعدہ کیا تھا، جو وفا نہ ہو سکا۔ عوام انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث اداروں کی طرف سے مایوسی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر سرگودا میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے لگائے گئے واٹر فلٹر پلانٹس بھی بند ہو گئے۔ شہری بورنگ کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ سرگودا میں انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ شہر میں پینے کا پانی نایاب، شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ نہر کنارے لگے نلکوں پر بھی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس فلٹر پلانٹ کے نہایت انتظام بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ یہاں پانی ہو، بالکل بھی پانی نہیں ہے۔ عوام ترس رہی ہے پانی کو۔ 2-4 مہینے سے ہی چلا ہے، اس کے بعد آتے رہے لوگ ٹھیک کرتے رہے، مگر یہ چلا نہیں ہے۔ اب یہ 1 سال سے بالکل نکارا پڑا ہے۔ تو اس کے کوئی پرسان حال ہی نہیں، نہ ہی ارباب اختیار کے کچھ لوگ آتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کیمیکلز پہنچتا ہے، اور دوسرا اس کی کوالٹی آج تک بہتر ہوئی ہی نہیں۔ شہر کی 22 میں سے 18 یونین کونسلز میں حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے فلٹر پلانٹ بھی ناکارہ ہو کر بند کر دیے گئے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ گرمی شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پانی کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے، لہٰذا فلٹر پلانٹس کی مرمت کے ساتھ پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اور حکومتی بے حسی کے باعث میرپور باتھیلو میں اسٹیج ڈراموں کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے درجنوں فنکار مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومتی بے حسی۔ سندھ کے شہر میرپور ماتھیلو میں تھیٹر ویران ہونے لگے۔ مہران کلب، جہاں اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، اب خالی کرسیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اسٹیج ڈراموں کے خاتمے کے باعث درجنوں فنکار بے روزگار ہو گئے۔ کئی فنکاروں نے بے روزگاری سے تنگ ہو کر مزدوری شروع کر دی۔ معروف اداکار غلام نبی کلوڑ بے روزگاری کے باعث چائے والا بن گیا۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سرپرستی کرتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، ابھی ان کو پیچھے رکھا گیا ہے۔ اسٹیج ڈرامے خاص طور پہ ایک اچھا سا پیغام دیتے ہیں۔ اسٹیج ڈراموں کے خاتمے سے ایکو ساؤنڈ لائٹنگ کا کاروبار بھی متاثر ہو گیا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو ہمارے ہاں اچھے سے اچھے ایکٹر موجود ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ اسٹیج ڈراموں کا سسٹم دوبارہ سے بحال ہو جائے۔
स्टेज ड्रामों के खात्मे के बाद लोग मकामी तंजो मिजाज समेत दीगर तफरी से महरूम हो गए। स्टेज ड्रामों का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए ताउन का मुतालबा किया है। एक तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी तो दूसरी जानिब उज शरीफ में मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त जारी है। इंतजामिया कार्रवाई करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत बाइख्तियार और जिम्मेदार इदारे कस्साब का क़िबला दुरुस्त करने में भी नाकाम हो गए। उज शरीफ में मुज़र सेहत गोश्त की धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। शहर में कस्साब सलाटर हाउस के बजाय घरों में बीमार और लागर जानवर ज़िबा करने लगे। गोश्त की फरोख्त में हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की पासदारी न करने से शहरी बीमार पड़ने लगे। और पाकिस्तान की तवील सरहदों की हिफाजत के लिए एफसी के मजीद जवान तैयार हो गए। योब में 60वें बैच ने पासिंग आउट परेड की। रैक्रूट से वफादारी निभाने और कुर्बानी देने का हल्फ लिया गया। जोब में हुई फ्रंटियर कोर की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर 29 ब्रिगेड ब्रिगेडियर ताहिर गुलजार और कर्नल रेहान सत्ती ने परेड का मुआयना किया। खिदमत बहरी जब मिलेगा जाऊंगा। और पास आउट होने वाले 350 रिक्रूटर्स से हलफ लिया। फ्रंटियर कोर के दस्तों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर ताहिर गुलजार मलिक ने कहा कि तरबियत पाने वाले अहलकार अब चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब वो फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आपको आने वाले वक्त में अपने फराइज की अदायगी और अपने मुल्क और कौम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की तकालीफ का सामना भी करना होगा। ताहम मुझे आपकी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है और ये यकीन है कि आप कौम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। पासिंग आउट परेड में कबायली रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और News1 के साथ रहिए।